دو قومی نظریہ کیا چیز ہے؟ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو۔ اگرچہ ان علاقوں کے اندر دیگر قومیں بھی آباد ہیں، سکھ بھی آباد ہیں، عیسائی بھی آباد ہیں، یہودی بھی آباد ہیں اور دیگر قوموں کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کثرت ان دو قوموں کی ہی ہے کہ ایک قوم مسلمان ہے اور دوسری قوم ہندو ہے، تو باقی جتنی قومیں ہیں وہ ہندوؤں کے ماتحت یا ہندوؤں کے زمرے میں یا ہندوؤں والے خانے میں آ جاتی ہیں کہ ایک قوم وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہوئی زندگی کو اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کے مطابق گزارتی ہے، اور دوسری قوم وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہوئی زندگی کو اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کے مطابق نہیں گزارتی۔ اور یہی دو قومی نظریہ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مسلمان کسی بھی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت نہیں رکھ سکتے۔ کوئی بھی دوسری قوم مسلمانوں کے مشابہ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی مسلمان کسی دوسری قوم کے مشابہ ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، اور دیگر اقوام اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ علیحدہ ہیں، ان کی زندگی علیحدہ ہے اور مسلمانوں کی زندگی علیحدہ ہے۔ اور یہی چیز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ان کے فریق مخالف نہرو نے یہ سوال کیا تھا کہ تم علیحدہ ملک بنانے کی ضد کر رہے ہو، تو علیحدہ ملک کا قانون کہاں سے لاؤ گے؟ علیحدہ ملک کا دستور تمہیں کون بنا کر دے گا؟ علیحدہ ملک کی آئین سازی تم کیسے کرو گے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جس کا لباب یہ ہے کہ آئین کی فکر تو تمہیں کرنی چاہیے، آئین کی بات تو تم کرو، کیونکہ تم نے سارے قانون خود سے بنانے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری تو پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام قانون، تمام احکام، تمام دستور منزل من اللہ موجود ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ موجود ہیں، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی عملی طور پر ان کو نافذ کر کے ہمارے لیے رہنمائی کر چکی ہے، تو ہمیں تو آئین کی، قانون کی، دستور کی، ان چیزوں کو بنانے کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ ہم تو اللہ رب العالمین کو احکم الحاکمین مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنے وجود کا خالق مانتے ہیں،
اللہ رب العالمین کو اپنا مالک مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا غلام مانتے ہیں، بندہ مانتے ہیں، تو ہمیں تو اللہ رب العالمین نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، قرآن میں موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، ہمیں کسی قانون کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا پاکستان کا قانون کون بنائے گا؟ یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ قانون کی فکر تم لوگ کرو جو خدا کے منکر ہو۔